بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں P4 پاکستان ٹیلی ویژن کی رمضان مبارک کی ایمان افروز ٹرانسمیشن عالمی ادارہ صوت القرآن کے اشتراک سے۔ ناظرین، خداوند دو عالم کا، الہ العالمین کا، پروردگار دو عالم کا بے پایا فضل و کرم کہ رمضان المبارک کی نجات والی گھڑیوں میں، رحمت والے لمحوں میں، دوزخ سے نجات والے دنوں میں سانس لے رہے ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر کا شکر بجا لاتے ہیں۔ آج ملک خدا داد پاکستان میں 10واں روزہ اور عشرہ اول اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ ناظرین، 3 عشرے اس ماہ معظم کے، ماہ سیام کے، ماہ رحمت کے، ماہ مغفرت کے، ایک رحمت ہے، ایک مغفرت ہے اور ایک جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ناظرین، ایک عشرہ گزر گیا، پیچھے 20 یا 19 دن رہ گئے، 10واں روزہ۔ بہت کچھ کہنے کو دل چاہ رہا ہے، مگر آج اس سے بڑی میرے پاس بات کوئی نہیں۔ بہت کچھ کہنے کو دل کر رہا ہے، مگر آج بات صرف اس پہ کریں گے کہ یہ دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مکرمہ، ہماری روحانی امی جان ملکۃ العرب، زینت کاشانہ نبوت و رسالت، محبوبہ محبوب خدا، سیدۃ النساء العالمین، جناب رئیسۃ العرب حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہا، رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم وصال ہے۔ نسبتیں بڑی ہیں۔ آج یوم باب الاسلام بھی ہے۔ محمد بن قاسم راجہ داہر کی سرکوبی کے لیے سندھ کے راستے جب دیبل کی بندرگاہ پہ اترا تو 10واں روزہ تھا، مگر آج بہت کچھ کہنے کو دل کر رہا ہے ناظرین، مگر میرا ایمان کہتا ہے کہ بات صرف اما خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت پہ کی جائے گی۔ میرے اسٹوڈیو میں جو مہمان ہیں ان کا میں تعارف کرا دوں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، سلسلہ آج گفتگو بھی کریں گے۔ چھوٹی عمر میں ننھا منا قاری قرآن پڑھنے کا اللہ نے شرف دیا، صاحبزادہ قاری محمد شمیر علی قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں۔ اور ناظرین، میرے دوسرے مہمان وطن عزیز کے خوبصورت نعت خوان، آواز کے حوالے سے بھی، شخصیت کے حوالے سے بھی اور اخلاق کے حوالے سے بھی، محترم مقام جناب بھائی محمد وقاص مدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم قبلہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور تیسرے میرے اس ایپیسوڈ کے مہمان زینت القرآ، استاذ القرآ، فخر الحفاظ صاحبزادہ الحافظ و قاری حافظ محمد ہارون قادری رضوی اتاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب صاحب آپ کی آمد کا بھی شکریہ۔ اور ناظرین، انشاءاللہ وقفے میں مجھے عالم اسلام کے عظیم، معتبر، نامور، مقبول ترین عالم دین اور قرات کی دنیا میں معتبر ترین نام، ہمارے محسن، ہمارے مربی، عزت مآب جناب علامہ الحافظ و قاری الشیخ فضیلت الشیخ شیخ مکرم محترم قاری محمد طالب حسین یمنی مجددی نقشبندی دامت برکاتہم قدسیہ، وہ انشاءاللہ وقفے میں مجوان کریں گے۔ اور اما خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت پہ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہماری اتنی اوقات اور حیثیت ہی نہیں،
ان سے فیض لینے کے لیے ان کا ذکر خیر کر کے ہم اپنی عزت کی بڑھوتی کے لیے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو ناظرین، قرآن کی تلاوت یہ ننھا شہزادہ قاری شمیر علی قادری صاحب چھوٹی عمر میں بڑا کام کرتے ہیں قرآن کی تلاوت۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ اعجاز ہے اسلام کا، اعجاز ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا، اللہ رب العزت کا یہ فضل عظیم اور انعام ہے ملت اسلامیہ کو۔ خالق نے فرمایا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے، اور رزلٹ دیکھ لیجئے، ہم یہاں کے عجم کے رہنے والے جو عربی نہیں ہیں، نابالغ ہیں عربی سے، کیونکہ ہماری زبان ماں بولی پنجابی ہے اور اردو ہماری قومی زبان ہے، قرآن عربی میں ہے، مگر خالق کائنات نے ایسی مہربانی کی ہوئی ہے، ایسی مہربانی کی ہوئی ہے کہ جو بچہ صحیح طریقے سے اردو اور پنجابی نہیں بول سکتا، اسے قرآن پڑھنے پہ لگا دو، اس کا فیض ملتا ہے، وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ عرب کا ہی رہنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ ناظرین، یہ بندے کا کمال نہیں، یہ فیض ہے قرآن کا، بے شک۔ اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے۔ تو خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جن کے بچے قرآن سے ریلیٹڈ ہیں، وہ لوگ خوش قسمت ہیں، نصیب والے ہیں جن کے بچے قرآن سے وابستہ ہیں، اور ان کے بچے ہی قرآن سے وابستہ ہیں جن لوگوں نے تھوڑی سی محنت کر کے بچوں کو دین کی رغبت دلائی ہے۔ بے شک۔ آج چونکہ مادہ پرستی کا دور ہے، اس دور میں ہر دوسرا والد اور والدہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا لائر بن جائے، میرا بیٹا جسٹس بن جائے، میرا بیٹا آفیسر بن جائے، اسٹیبلشمنٹ میں چلا جائے، میرا بیٹا آرمی میں چلا جائے، میرا بیٹا پولیس میں چلا جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ہو، میرا بیٹا ایم فل کر جائے، یہ میرا بیٹا پی ایچ ڈی کر جائے۔ چند لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے، چلے جانا ہے، میرا بیٹا دین کا عالم بنے، سبحان اللہ۔ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا، قرآن کا عالم بنے۔ آمین آمین۔ اور ناظرین، یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اے میرے امتیو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی آل کی محبت، اپنے نبی پہ اترنے والی کتاب یعنی قرآن کی تعلیم انہیں سکھاؤ۔ اللہ رب العزت ایسے گھرانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جن گھروں میں قرآن پڑھا، سنا اور سمجھا جاتا ہے۔ خالق کائنات مہربانی فرمائے۔ ناظرین، نعت کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں اپنے اسٹوڈیو میں موجود اپنے مہمان سے التماس کروں گا، محترم محمد وقاص مدنی بھائی سے، کہ آپ بسم اللہ مائک لے لیجئے اور اپنے خوبصورت انداز میں نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا
آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے میری آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے میری آنکھیں۔ بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ۔ بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ۔ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ۔ ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ خدا حافظ خدا ناصر صحیح، لیکن یہ محشر میں خدا حافظ خدا ناصر صحیح، لیکن یہ محشر میں وہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ اور آخری شعر سنیے گا، شاعر نے بہت ہی خوبصورت لکھا، دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا، دم آخر ذرا وقاص پر اتنا کرم کرنا، کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ، کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ایسا کلام آپ نے پڑھا ہے جس میں صحابہ کی سنت میں عمل ہوا ہے لفظ یا رسول اللہ کہنے کا، سبحان اللہ۔ اور یہ لفظ ایسا ہے کہ صرف صحابہ کی سنت نہیں، اللہ کی بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایھا الرسول قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یعنی میرے نبی کو ناظرین میرا اللہ یا کہہ کے پکار رہا ہے پیار سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ بڑا خوبصورت کلام پڑھا ہے ناظرین۔
اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے رمضان المبارک کی اس ٹرانسمیشن میں سرکار دو عالم کا ذکر سن رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وقفے سے پلٹتے ہیں اور انشاءاللہ پھر عظمت سیدہ طیبہ طاہرہ اما ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیوٹ کٹ ہیئر سیلون، خود کو خوبصورت بنائے اب نئے سٹائل سے۔ کیوٹ کٹ لایا مردوں کو پرکشش بنانے کا موقع۔ سٹائلش کٹنگ اور فیشل کے ذریعے اب صرف دلہن نہیں، دولہے بھی خود کو خوبصورت بنائے اور کروائے فیشل، مساج، مینیکیور، پیڈیکیور، ہیئر سٹائل، ہیئر کلر، گروم میک اپ، بیئرڈ سیٹنگ، سکرب۔ اس کے علاوہ سٹائلش شیروانی خریدے یا رینٹ پہ حاصل کرے اپنا فیس لک چینج کروانے کے لیے کیوٹ کٹ حسن بھائی کے پاس تشریف لائیں اور اپنے شادی کے خوبصورت موقع کو یادگار بنائیں۔ اس کے علاوہ جو بچے بیوٹیشن کا ڈپلوما حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سنہری موقع۔ کیوٹ کٹ ہیئر سالون تشریف لائیں اور خود بھی بیوٹیشن بن جائیں اور اپنا مستقبل بنائیں تو آج ہی تشریف لائیں۔ بیوٹیشن حسن علی، فون نمبر 0341 00905557، ایڈریس حافظ آباد روڈ نزد PSO پمپ، کوٹ اسحاق، گجرانوالہ۔ جی ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں پی فار پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی رمضان المبارک کی ایمان فروز ٹرانسمیشن عالمی ادارہ صوت القرآن کے اشتراک سے۔ ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن رہے تھے اور میں نے بات کی تھی کہ وقفے میں ہمیں جوائن کریں گے عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن۔ تو میرے اسٹوڈیو میں کیمرے کے سامنے ہماری ٹرانسمیشن کو میں کہوں گا عزت دینے کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے ممتاز اور معروف عالم دین، قاری قرآن، استاد الحفاظ، استاد القراء، فخر الحفاظ اور عالمی ایوارڈ یافتہ قاری قرآن، انتہائی محبت والی شخصیت، خوش گلو بھی ہیں اور خوش اخلاق بھی ہیں، خوش آواز بھی ہیں اور خوش انداز بھی ہیں۔ ہمارے محسن و مربی حضرت اعلیٰ شان علامہ صاحبزادہ الحافظ و قاری محمد طالب حسین یمنی مجددی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ، آپ کی محبتوں کو سلام ہے۔ میرا آج بڑا دل کر رہا تھا کہ آج ایک خاص دن ہے ہماری اماں جان کے وصال با کمال کا، تو اس میں آپ کی زیارت ہوتی۔ جی بہت شکریہ، کیونکہ ہم مزاج لوگ مل جائیں اور ایک ہی چوکھٹ پہ جو سائل بن کے کھڑے ہوں اللہ تو پھر بات کرنے کا، بیٹھنے کا جو ہے نا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آج دن ہے اس عظیم ہستی کے وصال کا جسے کاشانہ نبوت و رسالت کی زینت اول بننے کا اعزاز و شرف اللہ نے عنایت فرمایا ہے۔ ملکۃ العرب، عقیلہ عرب، جناب سیدہ نساء العالمین سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا، ان کی عظمت، عزت، رفت اتنی بلندیوں پہ ہے، اتنی بلندیوں پہ ہے کہ خدا کی ساری خدائی، ساری کائنات ان کی عظمت و رفت و بلندی کے ترانے گنگنانا شروع کر دے۔ جو ایک لمٹ کائنات کی خدا نے رکھی ہوئی ہے، جب سور پھونکا جانا ہے وہاں تک بیان کرتی رہے، کرتی رہے، کرتی رہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے کائنات ختم ہو جائے گی اور سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کی عظمت کے ایک باب کا آغاز بھی مکمل نہیں ہوگا۔ بے شک، اس پہ انشاءاللہ قاری صاحب کی جو ہے سنگت و میت ہے تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ میرے مہمان ہیں محترم حافظ محمد ہارون عطاری صاحب۔ میں یہ چاہتا ہوں
کہ وہ سیدہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرے، یہ اماں جان کی بارگاہ میں پیش کر لیں یا اماں جان کی شہزادی کی بارگاہ میں پیش کر لیں، بات ایک ہی ہے، جی بالکل، کیونکہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہ وہ جز ہے اور اماں خدیجۃ الکبریٰ جو وہ کل ہیں۔ بے شک۔ تو ہمارے لیے ایک ہی بات ہے کہ سیدہ پاک بھی اسی بارگاہ سے ہمیں اللہ نے عنایت فرمائی۔ بسم اللہ، مائک لے لیجئے۔ جو بھی آ کے سیداں دے در تے بہ گیا، جو بھی آ کے سیداں دے در تے بہ گیا، جو بھی آ کے سیداں دے در تے بہ گیا، خالی کا سا لے کے آیا، خالی کا سا لے کے آیا، بھر کے لے گیا، جو بھی آ کے سیداں دے در تے بہ گیا، فاطمہ جس نو دعا دے وے او خاص دے وے او خاص فاطمہ جس نو دعا دے وے او خاص دے وے او خاص دنیا اس نو آخدی غازی عباس غازی عباس کٹ گئے بازو علم نہیں پھر بھی چھڈیا، کٹ گئے بازو علم نہیں پھر بھی چھڈیا، انج وفا ہوندی اے غازی جگ نو کہہ گیا، انج وفا ہوندی اے غازی جگ نو کہہ گیا، حبش دی ملکہ وی باندی سیداں دیئے سیداں دیئے، جتی کر دی رہی حکومت اس فضا دیئے اس فضا دیئے، مایونوم حسنین تے زینب نے آکھیا، حسنین تے زینب نے آکھیا، جگ فضا دی جگ فضا دی شان نو ہے تکدا رہ گیا، جگ فضا دی شان نو ہے تکدا رہ گیا، قدسیاں نو نوکراں تے مان ہے عاجز مان ہے عاجز، کوئی باہو کوئی سخی شہباز ہے عاجز شہباز ہے عاجز، بوزر و کمبل کوئی سلمان بن گئے، بوزر و کمبل کوئی سلمان بن گئے، اینا دا ٹکڑا جنہ دی چولی چ پہ گیا، اینا دا ٹکڑا جنہ دی چولی چ پہ گیا، اینا دا ٹکڑا جنہ دی چولی چ پہ گیا، جو بھی آ کے سیداں دے در تے بہ گیا۔ اللہ رب العزت نے جو شرف حضور صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو عطا فرمایا ہے، وہ کائنات میں کسی عورتوں کو عطا نہیں فرمایا۔
اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوٹ کٹ ہیئر سیلون خود کو خوبصورت بنائے اب نئے سٹائل سے. کیوٹ کٹ لایا مردوں کو پرکشش بنانے کا موقع. سٹائلش کٹنگ اور فیشل کے ذریعے اب صرف دلہن نہیں, دولہے بھی خود کو خوبصورت بنائے اور کروائے فیشل, مساج, مینیکیور, پیڈیکیور, ہیئر سٹائل, ہیئر کلر, گروم میک اپ, بیئرڈ سیٹنگ, سکرب. اس کے علاوہ سٹائلش شیروانی خریدے یا رینٹ پہ حاصل کرے اپنا فیس لک چینج کروانے کے لیے. کیوٹ کٹ حسن بھائی کے پاس تشریف لائیں اور اپنے شادی کے خوبصورت موقع کو یادگار بنائیں. اس کے علاوہ جو بچے بیوٹیشن کا ڈپلوما حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سنہری موقع. کیوٹ کٹ ہیئر سالون تشریف لائیں اور خود بھی بیوٹیشن بن جائیں اور اپنا مستقبل بنائیں. تو آج ہی تشریف لائیں. بیوٹیشن حسن علی. فون نمبر 0341 00905557. ایڈریس حافظ آباد روڈ نزد PSO پمپ, کوٹ اسحاق, گجرانوالہ. جی ویلکم بیک ناظرین. میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں P4 پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی رمضان المبارک کی ایمان افروز ٹرانسمیشن عالمی ادارہ صوت القرآن کے اشتراک سے. ناظرین, وقفے سے جانے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی اور اب بھی ہو رہی ہے, چونکہ بات ہی ساری ان کی ہے. آج درس رمضان المبارک اور وصال با کمال اس ہستی کا جس کے متعلق حضور سرور کائنات جو سب کے سرور ہیں, سب کے مونس و غم گسار ہیں, وہ ہستی جس کی محبتوں, جس کی وفاؤں کی قائل ہو, وہ ہستی جو کاشانہ نبوت پر دلہن بن کر تشریف لائے. سبحان. وہ ہستی جو کاشانہ نبوت رسالت کی پہلی زینت بنے, کاشانہ نبوت رسالت کی جسے اللہ عزت بنائے. وہ ملکۃ العرب, وہ عقیلہ عرب, وہ رئیسہ عرب, وہ سیدہ, وہ طاہرہ, وہ مطہرہ, وہ پاک و طیب و طاہر و مطہر بی بی جسے اللہ رب العزت منتخب فرمائے حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. سبحان اللہ. جس کے بطن پاک سے سیدہ کائنات جیسی ہستی تشریف لانی ہے, جن کی بیٹی سے خدا نے اپنے رسول کی نسل کو چلانا ہے قیامت تک. سبحان اللہ. اس کی عظمتیں, عزتیں, رفعتیں, بلندیاں کس عروج اور معراج پر ہوں گی کہ جسے اللہ رب العزت اپنے محبوب کی زوجہ کی حیثیت سے منتخب فرما رہا ہے. اگر یہ کہوں کہ دین کی پہلی اذان حضرت خدیجۃ الکبریٰ, سبحان اللہ. دین کی پہلی اذان حضرت خدیجہ طاہرہ, ہر ایک مومن کی ماں حضرت خدیجہ طاہرہ. سبحان اللہ. ناظرین, نبی کی جو زوجہ ہوتی ہے وہ امت کی روحانی ماں ہوتی ہے. رسول کی جتنی ازواج ہیں ہماری مائیں ہیں, مگر یہ ہماری ماں, ہمارے رسول کی زوجہ ایسی ہستی ہے کہ رسول کائنات کی تمام بیویاں اس ہستی کو سلام پیش کر رہی ہیں. سبحان اللہ. صدیقہ کائنات حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا, آپ قائل ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی محبت کی. سبحان اللہ. اور ناظرین, یہ وہ ہستی ہے کہ دنیا سے پردہ فرمائے نا,
اس ہستی کو رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں جس ہستی نے دے کے خطبہ پڑھا ہے، نکاح رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ شریف جس نے پڑھا ہے، وہ رئیس بطحا، سلطان عرب، سلطان بنو ہاشم و سلطان قریش، سردار مکہ و سردار عرب، عم رسول حضرت سیدنا سردار ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عمران، سبحان اللہ، یہ دو ہستیاں ہیں، ایک عم رسول ہے حضور کے چچا، اور ایک حضور کی زوجہ اول ہیں۔ یہ دو ہستیاں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو محبت دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، زندگیاں دی ہیں، پوری وفا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قبلہ قاری صاحب، میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کے سامنے آج گفتگو کر رہا ہوں۔ الحمد، ناظرین جملہ سنیے گا کہ اسلام کے دامن میں پس اس کے سوا کیا ہے؟ یہ مفکر پاکستان کا جملہ ہے۔ اسلام کے دامن میں، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ اس سے آگے والا جو مصرع ہے وہ علامہ کا نہیں، یہ پہلا علامہ کا ہے، ڈاکٹر اقبال کا۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ناظرین سنیے گا جملہ، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ مال ختیجہ اور اولاد ابو طالب۔ اللہ، سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، مال ختیجہ مال ختیجہ، اور اولاد ابو طالب۔ ناظرین یہ دو ہستیاں ہیں۔ قبلہ قاری صاحب جی میں معذرت کے ساتھ بسم اللہ۔ یہاں پہ جو آپ نے مال ختیجہ کا جی میں اسی طرف آپ سے ذکر کیا ہے ابھی آپ نے، تو اس میں جب آپ کا نکاح ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو دیکھیے کہ اتنا مال اسباب آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا، اللہ اکبر، اور آپ کی اتنا ڈھیر ہے، ڈھیر ہے، دوسری طرف بندہ کھڑا ہے، کھڑا نظر یعنی نہیں آ سکتا، قد آدم سے زیادہ مال کا ڈھیر لگا ہوا۔ ڈھیر لگا دیا، اللہ، سونا چاندی جواہرات، اور مال پھر اسباب جو قد آدم ہے وہ بھی عرب کا، عرب کا، واہ واہ، ادھر کا نہیں۔ ہاں جی جی اللہ اکبر، بالکل، ایشیا کا نہیں، عرب کا، عرب کا۔ کیا بات ہے۔ تو دیکھیے کہ اسلام کے لیے، اور سب سے پہلے دیکھیے ہمارے اندر ایک تھوڑی سی تفریق پیدا کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اسلام عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، بچوں میں حضرت مولا علی، اور مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم تینوں کے پھر دیکھیں، ان تینوں میں سے سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ اللہ اکبر، تو اللہ حضرت اکبر، خدیجۃ اما خدیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ۔ بلکہ اس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک بھی ہے نا، جی جی، کہ جب سب نے مجھے جھٹلایا تو سب سے اول مجھے ختیجہ نے اپنایا۔ اپنایا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور اپنانے کے بعد اور ایسا اپنایا، شاہانہ زندگی کو اللہ بالکل ترک کر دیا۔ یعنی ناظرین دیکھیے گا، کنیزوں کی کوئی تعداد نہیں تھی، وہ خود کنیز بن گئی آقا کی۔ جو خود ٹھاٹ باٹ کی زندگی رہنے گزارنے والا آدمی ہو نا، شاہانہ زندگی گزارنے والا، اسے فقیرانہ زندگی میں آتے ہوئے بڑی مشکل اور دقت ہوتی نہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی رئیسۃ العرب اما خدیجۃ الکبریٰ کا ہی اعجاز ہے، بے شک، کہ یک لخت ساری عمارت، تمام رئیسی، تمام مال و جواہر، ہر چیز، منصب، جاؤ جلال، ہر چیز حضور کے قدموں میں پیش کر دی۔ اپنی ذات بھی، اپنا مال بھی، اللہ ہر چیز، اکبر، اللہ اپنے نوکر، اپنے خادمین، اپنی کنیزیں، اللہ اکبر، سرکار یہ آپ کی ہیں، جیسے چاہیں استعمال کریں، اللہ یہ سارا مال اسباب۔ اور دیکھیں کہ صرف گھر تک محدود نہیں رہا یہ معاملہ، کہ جب آپ غار حرا میں سرکار وہاں پر تشریف لے جاتے تو آپ کے لیے کھانا لے کر جایا کرتی۔ اور یقین جاننے سجاد بھائی، میں جب ابھی لاسٹ حاضری کے لیے پیش ہوا، مگر عمرہ شریف کے لیے گیا، تو اس پہاڑی کے اوپر میں نہیں چڑھ سکا۔ اس دور میں جہاں پر ہر قسم کی سہولت میسر تھی، گاڑی پہ گئے اور پھر آگے جانا، میں سوچتا رہا وہاں کھڑا ہو کے کہ اماں جان یہاں پر کس طرح تشریف لاتی تھی اور کس طرح اوپر جایا کرتی تھی، اور ساتھ کھانا بھی، اتنے مشکل اور دشوار گزار راستے، کئی
درجنوں کنیزیں کھانا پیش کیا کرتی تھی، وہ خود کنیز وہ بن کے دقت والے راستے سے گزر کر حضور کی بارگاہ میں کھانا پیش کر رہے ہو. کیا اور کہیں اس چیز کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے جبریل سے کہا تھا ہائے ہائے کہ جائیں اور سرکار سے کہیں کہ آج ختیجہ آئے گی تو میرا سلام بھیج دینا. اللہ اکبر اللہ رب العزت سلام کس کو دے رہے ہیں؟ ختیجۃ الکبریٰ اللہ اکبر سلام اللہ علیہ. تو اتنی بڑی ان کی ذات، ان کی صفات، ان کا مرتبہ، ان کا مقام. اللہ ہم تو ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ ہماری بھی وہاں پر حاضری لگ جائے، کیونکہ ان کی ذات ہمارے جو ہم بیان کر رہے ہیں اس سے مبرہ ہے. بے شک بے شک. کیونکہ جس کے ساتھ جس ہستی کو اس بات کا مزہ لیجیے، جس ہستی کو اللہ پیغام سلام بھیجے. سبحان اللہ. اللہ کیا ہستی ہوگی. کیا کہہ. اور ایک اور قادری صاحب کہ جب تک حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ زندہ رہی تب تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اللہ دوسری شادی نہیں فرمائی. اور آپ کی رفاقت 23 سال کی ہے. اللہ سبحان اللہ. آپ کی 11 بیویاں جی جو تاریخ میں آتی ہیں، تو دیکھیے 23 سال ملے حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو، باقی 10 بیویاں ہیں. اور حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 10 سال زندہ رہے اور 10 بیویاں حیات ظاہری. جی حیات ظاہری میں. تو دیکھیے اگر آپ کی باری کو دیکھا جائے ایک ایک دن، تو سمجھیے کہ 10 سال میں ایک سال ایک بیوی کو ملا. ایک بیوی کو ملا ہے. اللہ اکبر. یعنی کیسی عظمت ہے. سب سے زیادہ خلوت 23 سال کی ہستی کو ملی ہے نا، جی تو وہ سیدہ کائنات کی ہستی ہے، سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام. تمام جو آپ کی ازواج ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ام المومنین ہیں، لیکن جو مقام، جو مرتبہ جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا، اور ان کی قربانی بھی اتنی بڑی تھی، اور مقام بھی اللہ نے اتنا بڑا عطا کیا، اور انہی کی نسل سے آج تک نسل چل رہی ہے. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیے نا، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ میں وہ رستہ دیکھ کے آیا ہوں، اللہ آج اس کا یہ حال ہے، تو 1400 برس پہلے اس کی دشواری کیسی ہونی تھی؟ ادھر کھڑا ہو کے میں یہی سوچتا رہا اس وقت اس دور میں اس مقام پر یہ حالات ہیں کہ عام بزرگ بندے، بزرگ تھے میرے ساتھ، اس لیے میں نہیں جا سکا. میرا دل تھا کہ یہ بھی جائیں پھر میں جاؤں. اکیلا جا سکتا تھا، لیکن سوچتا رہا کہ یہ نہیں جا سکتی. بوڑھی مائیں تھی میرے ساتھ، تو وہ بھی اس ایج کو اگر دیکھا جائے تو دیکھیے جب نکاح ہوا ہے 40 سال 40 سال ہے، 40 ایئر ہے. ہاں جی. تو اس سے 5 سال آپ اوپر چلے جائیں، 3 سال چلے جائیں، 40 سال کا بھی. اور اب 1 سال بھی چلے جائیں نا، تو 40 کا جو عدد ہے نا، یہ ذوف کی کثرت کا عدد ہوتا ہے. اور بتقاضا بشری ہے. ایسا انسان، ایسی ہستی کہ جس نے اپنی زندگی میں تکالیف دیکھی نہ ہو، جس نے شہانہ زندگی گزاری ہو، جس کے کنیزیں پاؤں دباتی ہوں، جس کی خدمت کنیزیں کرتی ہوں، جنہوں نے اٹھ کر اپنے کوئی برتن کبھی نہیں دھویا، کوئی صفائی نہیں کی، کوئی کام نہیں کیا، وہ جا رہی ہیں اتنے مشکل میں. ناظرین، ہم وقت درجنوں خدمت کرنے والی باندیاں، بے شک غلاماں، کنیزیں جن کے حرم میں ہوں، اور مال کی کثرت اللہ نے اتنی عطا فرمائی ہو کہ عرب کے بڑے بڑے تاجر ان کے مقروض ہوں. بالکل. اور صرف بلاد عرب میں نہیں، باہر سے بھی، عرب کے باہر، شام سے لوگ، شام میں، بالکل دمشق میں، یمن میں، اور اس وقت کی جو امیر ترین ریاستیں تھیں، وہاں تک آپ کے مال کے قافلے پھیلے ہوئے تھے. اور لوگ ٹریڈنگ کے لیے آیا کرتے تھے. کمپنی یعنی حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی، اللہ اکبر. اور آگے فرنچائز لیا کرتے تھے. کیا کہنے، فرنچائز خریدنے آتے تھے وہ لوگ. جتنے بھی عرب کے سردار ہیں، امیر، رؤساء، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے بھی فرنچائز لی ہوئی تھی، وہیں سے لے گئے، اور انہی کی نسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پھر. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مال پہلی دفعہ لے کر تجارت کے لیے شام کے لیے روانہ ہوئے، تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ چھت پہ کھڑی ہو کر دیکھتے رہیں جب تک قافلہ نظر آتا رہا. تو کنیز نے کہا کہ آپ نے آج تک یہ فعل نہیں کیا. پہلے آتے ہیں لوگ مال لے کر چلے جاتے ہیں، آپ کوئی ایسی توجہ نہیں فرماتی، لیکن آج میں نے دیکھا ہے کہ آج خصوصی طور پر آپ توجہ کر رہی ہیں، اور جب تک قافلہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوا آپ چھت سے نیچے نہیں اترے. اللہ اکبر. یعنی یہ بھی اللہ کی مرضی تھی، کیونکہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اور جب قافلے کی آمد کی خبر ہوئی تو تب بھی آپ کھڑی چھت پہ چڑھی گئی جب تک قافلہ نہیں آیا.
تو یہ ان کی یہ شادی سے پہلے ہی پہچان تھی. یہ جو ہمیں ایک میسج دیا گیا ہوا ہے نا کہ جوڑے آسمانوں پر اللہ رب العزت بناتا ہے. مجھ سے اگر کوئی پوچھے اما حوا و بابا جی آدم علیہ السلام، ہماری امی جان ہمارے ابا جان ابو الجبشر ہیں، وہ بڑا اعلیٰ ترین جوڑا ہے. بے شک بڑا اعلیٰ ترین جوڑا ہے. سرکار عبداللہ علیہ السلام اور اما آمینہ سلام اللہ علیہا، بڑا اعلیٰ ترین جوڑا ہے. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مولا کائنات، بڑا اعلیٰ ترین جوڑا ہے. میں جوڑے گناتا جاؤں تو ٹرانسمیشن کی جو ہے نا ناظرین وقت دامن میں اتنی وسعت نہیں، مگر جو جوڑا یہ اللہ رب العزت نے پیش فرمایا ہے نا، دلہن کے روپ میں سیدہ کائنات کی امی جان ہیں، اللہ اللہ، حسنین کی نانی جان ہیں، سبحان اللہ، مولا کائنات کی سس صاحبہ ہیں. جی جی. اور ناظرین دھولے کے روپ میں خدا کی خدائی کا لاڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان. اور ناظرین مال کثرت سب کچھ ہونے کے باوجود، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اتنی ساری کنیزیں ہوں، اس عورت کے لیے کچن کا گھر کا کوئی کام جس نے کبھی ہاتھ ہی نہ لگایا ہو، جیسے آپ کہہ رہے تھے، اس کے لیے دقت والا معاملہ ہوتا ہے. اور کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ مال و اسباب حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد جب غنا سے فقر کی دنیا میں تشریف لائیں تو پھر وہی رئیسہ عرب جس کی باندیاں ریشم کے کم خواب پہنا کرتی تھی، جس کی ملازمہ کنیزیں نوکرانیاں شاہانہ زندگی گزارا کرتی تھی، وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے کھانا گھر میں لے کے جا رہی ہے. اللہ. وہ مجھے تو شیب ابی طالب بھی یاد آ رہی ہے. جی جی. وہ میں بس سرکار ابو طالب پہ جو بات کریں گے نا تو اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں کروں گا شیب ابی طالب پہ نا، اس میں بھی اتنا میرے پاس حوصلہ نہیں تھا کہ میں یہ بیان کروں. ہاں بس اس وجہ سے اس کو اسکپ کیا. یہ آج ان کی عظمت ہی وہ ہستی ہے، سن لیجئے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا دو ہستیاں سرکار ابو طالب علیہ السلام عام الحسن والا بھی، ہاں جی، سیدہ کائنات سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ اما ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. یہ دو ہستیاں جب دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں نا تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے پورا سال غم کرنا ہے. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، کسی کی جرت ہی نہیں. یہ محبت تھی، محبت ہے اور رہے گی آقا علیہ السلام کو سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سے اور سرکار ابو طالب علیہ السلام سے. اتنا شدید غم تھا، اتنا شدید غم تھا. حضور نے فرمایا سارا سال عام الحزن. آج ہر بندہ عام الحزن کا تکرار کر رہا ہے، ریزن پیش نہیں کر رہا. کیوں عام الحزن ہوا کیوں ہے؟ کیوں ہوا ہے؟ اور قبلہ اگر میں یہ جملہ بھی اس پہ کوٹ کر دوں، جو حضور کو اللہ نے معراج عطا فرمائی ہے نا، وہ بھی ان دو ہستیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. معراج کا سال بھی وہی ہے جو ان دونوں ہستیوں کے دنیا سے جانے کا سال ہے. بالکل. کیونکہ یہ جو جی جی غم گسار تھی نا ہستیاں، ناظرین حضور اما عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام بکری ذبح فرماتے نا تو گوشت ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے، ان کا حال احوال پوچھتے، انہیں پوچھتے کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی موقع آتا تو گفٹ بھیجتے. جی جی. ناظرین اتنی محبت میرے رسول کو اپنی زوجہ سے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ فرمانے بھی لگے، عرض کرنے کی یا رسول اللہ وہ بڑھیا آپ کو بولتی نہیں. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنی محبت کرتے ہیں آپ. میں ابھی تک آج ہی پڑھ رہا تھا، اما عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ میں رشک کرتی تھی، رشک کرنے تو انداز میں کہ وہ آپ کو بولتی نہیں. ہائے ہائے. کتنا پیار ہوگا. تو آپ نے فرمایا میرا ساتھ اس وقت ختیجہ نے دیا جس وقت میرے ساتھ کوئی نہ تھا. برے وقت میں کوئی ساتھ نہیں ہوتا اور اچھے وقت میں سارے ہی ہوتے ہیں. وہ ایسا دور تھا جب جناب ابو طالب، یہی دو ہستیاں نا، ختیجۃ الکبریٰ، یہی دو ہستیاں آپ کو نظر آئیں گی تاریخ میں. جو میں نے جو پہلے جو جملہ دیا ہے نا، میں اسی بات کو لے کے آگے چل رہا ہوں کہ یہ جو مشکل وقت آیا اسلام کا شروع میں، سٹارٹ میں، دیکھیں یہ ادارہ تعمیر ہوا،
اس کے جو ابتدائی مراحل تھے مجھے پتا ہے کس وہ طرح، آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم آ کے بیٹھ گئے، ہمیں تو نہیں پتا نا. ٹھیک ہے، وہ وقت جو تھا مشکل ترین تھا اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین کے لیے، تو دو ہستیاں تھیں ساتھ اس وقت. اچھا، دونوں ہستیاں، دونوں سردار ترین، بالکل، امیر ترین، بالکل، روب و دبدبے والی، اور ایک طرف پورا عرب، پورا عرب، اور پھر طرف دو. سب کچھ چھوڑ کر نا. اللہ، ناظرین حیرانگی والی بات ہے، طاقتور کے ساتھ کمزور لگتا ہے. جی جی، طاقتور کے ساتھ کمزور لگتا ہے. بالکل. طاقتور کبھی طاقت کو چھوڑ کر کمزور کے پاس نہیں آتا. اور پھر کمزور کے لیے استغفر اللہ معاذ اللہ کوئی مثل و مثال نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے ناقص ذہن ہے نا. تو جو ہم ظاہر کی چیز ہے اس کے لیے کہہ، جب اسلام پہ غربت کے اثار تھے، ظاہری طور پر جب اسلام پہ غربت کے اثار تھے، تو مال کی صورت میں امارت دی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے. جب اسلام طاقت کے حوالے سے کمزور تھا، غریب تھا، سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھیے دعوت ذوالعشیرہ جو ہے، ہاں جی، تلوار کس نے نکالی ہے؟ یعنی میں اگر کہوں کہ توحید کے لیے سب سے پہلی تلوار نکلی ہے تو سرکار ابو طالب علیہ السلام، جناب ابو طالب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے جس نے تلوار نکالی ہے وہ علی کا بابا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور کس کے لیے؟ حضور کے لیے. اور حضور کیا ہے؟ عرض کی شہزادے میرے لجپال، یہ چہرہ مغموم کیوں ہے؟ حضور آتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، میری بات نہیں سنتے. آپ نے وہ تلوار نکالی، کہا بیٹے بات کر، میں دیکھتا ہوں اٹھتا کون ہے اور تیری بات کون نہیں سنتا. سبحان. یہی اماں خدیجۃ الکبریٰ بات کرتی ہیں جب حضور گھر میں تشریف لاتے ہیں. تو میرے سرتاج آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ بے کسوں کے کس ہیں، آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں، آپ یتیموں کے والی ہیں، آپ اس کو بھی گلے سے لگاتے ہیں جسے کوئی گلے نہیں لگاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں. صرف وہ ہستی اسلام لانے میں اول نہیں ہے، حضور کی خدمت کرنے میں بھی اول ہے، اسلام پھیلانے میں بھی اول ہے، اسلام پھیلانے میں بھی اول ہے، اسلام کے لیے خیرات کرنے میں بھی اول ہے، قربانی دینے میں بھی اول ہے. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ پاک کو زینت دینے میں بھی اول ہے. سبحان اللہ. اور ناظرین، حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل کے جو سلسلے کو خالق کائنات نے کائنات میں پھیلانا ہے نا، اس کے لیے منتخب کیا ہے میرے پروردگار نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو. بڑی پیاری اور خوبصورت بات ہوئی. جی ایپیسوڈ کا وقت چکے جی ٹائم میں، تو یہ باتیں تو جو ہے نا، سارا سمندر سیاہی بن جائے، اللہ اکبر، اللہ اور اکبر، سارے جنگلات کے درخت قلم بن جائے، تو پھر بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ. تو میں ایک جملہ پیش کر کے پھر وقاص بھائی سے سنتے ہیں، اسی بات پہ اجازت آپ کے ذوق کے لیے ہے جی. کہ اے بنت خویلد تیری توقیر بڑی ہے. اللہ. اے بنت خویلد تیری توقیر بڑی ہے، مریم و حوا و آسیہ تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی. اللہ اللہ اللہ. اے بنت خویلد تیری توقیر بڑی ہے، حوا و مریم و آسیہ تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے. یہ کم تو نہیں جو تیری بیٹی نے کیا ہے، یہ کم تو نہیں. ناظرین میرے یہ جملے اپنے دل کے لو پہ نقش کر لیجئے گا. اے بنت خویلد تیری توقیر بڑی ہے، حوا و مریم و آسیہ تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے. یہ کم تو نہیں جو تیری بیٹی نے کیا ہے، دم توڑتے اسلام کو شبیر دیا ہے. قاس بھائی بسم اللہ، آپ خوبصورت کلام جو بھی ہے وہ پیش فرمائیے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں
کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اور شعر سنیے گا، بسم اللہ۔ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اللہ اللہ، یہ کلام میں نے جب پڑھا نا، اس شعر پہ آ کے نا وہ کہتے ہیں کہ کیف و سرور بن گیا۔ آخری شعر میں اس کلام کا پڑھ رہا ہوں۔ جی جی ماشاءاللہ۔ دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں کوئی اب آرزو ہی نہیں، یا محمد یا محمد ہے، یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ بحمد تعالیٰ، شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے بارگاہ سیدہ طاہرہ پاک میں حاضری کا ہمیں شرف بخشا ہے، الحمدللہ عریضہ پیش کرنے کا، گفتگو کرنے کا۔ الحمدللہ۔ اور میں دعا گو ہوں سیدہ پاک کی گود کا صدقہ جس میں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ پاک سلام علیہ لی ہے، اس گود کا صدقہ اللہ پاک کائنات کی ہر بے اولاد بیٹی کی گود کو ہرا بھرا فرمائے۔ آمین آمین آمین، دعا مانگنی چاہیے۔ یا رب العالمین۔ اور ناظرین، یہ وہ ہستی ہے جو اسلام کے اعلان سے پہلے بھی اعلیٰ شہرت کی حامل ہستی تھی۔ اسلام کے اعلان سے پہلے بھی طاہرہ لقب آپ کا تھا، سبحان اللہ، عابدہ لقب آپ کا تھا۔ وہ ہستی ہے کہ کوئی ثانی نہیں وفاؤں میں خدیجہ کا، رسول کائنات سے کوئی ثانی نہیں وفاؤں میں خدیجہ کا، اعلیٰ مقام ہے ہماری سبھی ماؤں میں خدیجہ کا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان محمد سجاد رضا قادری کو اجازت دیجیے۔ اپنی ہر دعا میں فلسطین کے مسلمانوں کو یاد کیجیے گا۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔